السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام کا ہبہ دل ناولس میں استقبال ہے۔ اگر آپ تمام کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب اینڈ کمنٹ کیجیے۔ آج کی ناول کا عنوان ہے خاموشی کے پیچھے چیخ۔ وہ رات عجیب تھی، نہ مکمل اندھیری نہ مکمل روشن۔ آسمان پر آدھا چاند تھا، جیسا خود بھی کسی فیصلے میں الجھا ہوا ہو۔ اسی آدھے چاند کے نیچے ایک ٹوٹا ہوا سا گھر تھا، کچی دیواریں، ٹپکتی چھت اور اندر ایک مظلوم لڑکی۔ اس کا نام زینب تھا، عمر صرف 16 سال، لیکن زندگی نے اس کے حصے میں وہ سب کچھ ڈال دیا تھا جو عام طور پر کئی عمروں میں بھی نہیں آتا۔ زینب اسی وقت فرش پر بیٹھی تھی، سامنے ایک پرانا سا آئینہ رکھا تھا جس میں وہ خود کو نہیں، اس ہاری ہوئی مسکراہٹ کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھ کے نیچے نیل تھے، بازو پر انگلیوں کے نشان اور دل میں ایسے زخم جن کا کوئی مرہم نہیں۔ ماں کی آخری دعا۔ اسی کمرے میں کبھی ایک عورت رہا کرتی تھی، اس کی ماں۔ وہ اکثر زینب کو سینے سے لگا کر کہتی، بیٹی اگر کبھی دنیا تجھے توڑنے لگے تو رونا نہیں، لوگوں کے سامنے مت، بس سجدے میں گر جانا، کیونکہ اللہ ٹوٹے دلوں کی آواز سب سے پہلے سنتا ہے۔ لیکن آج وہ آواز صرف یاد بن کر رہ گئی تھی۔ زینب کی ماں 2 سال پہلے اس دنیا سے جا چکی تھی، اور اس کے بعد زینب کی زندگی کو گویا کسی اندھیری گلی میں دھکیل دی گئی تھی۔ باپ کا سایہ جو سایہ نہیں تھا۔ زینب کا باپ زندہ تھا، لیکن زندہ لاشوں کی طرح۔ شراب، غصہ اور قرض، یہ تینوں اس کے باپ کے دوست تھے۔ جب بھی باپ گھر آتا تو دروازہ زور سے بند ہوتا تھا، اور زینب کے دل کی دھڑکن رک جاتی تھی۔ کہاں ہے وہ منحوس لڑکی؟ یہ جملہ روز کا معمول تھا۔ ماں کے بعد زینب ہی تھی جو گھر سنبھال رہی تھی۔ چولہا، صفائی، چھوٹے بھائی بہن اور باپ کے طعنے۔ وہ اسکول جانا چاہتی تھی، کتابوں سے محبت تھی، اسے خواب دیکھتی تھی کہ ایک دن وہ بھی کسی کو سہارا دے گی، لیکن ہر خواب اس کے باپ کے ایک تھپڑ سے ٹوٹ جاتا۔ اس دن زینب اسکول سے لوٹی تھی، نتیجہ آیا تھا، وہ پوری کلاس میں اول آئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں نتیجہ نہیں بلکہ امید تھی۔ اس نے باپ کے سامنے کاغذ رکھا، وہ دھیرے سے بولی، ابو، ٹیچر کہہ رہی تھی کہ اگر میں آگے پڑھوں تو اسکالرشپ مل سکتی ہے۔ ابھی جملہ پورا بھی نہیں ہوا تھا کہ کاغذ اس کے منہ پر دے مارا گیا۔ پڑھائی تو ہمارے لیے بوجھ ہے، اور تجھے پڑھنے کا شوق ہے؟ اس رات زینب بہت روئی، لیکن چپ چاپ، کیونکہ وہ جان چکی تھی کہ اس کی آواز یہاں کسی کو سنائی نہیں دیتی تھی۔ وہ رات جو سب کچھ بدل گئی۔ بارش ہو رہی تھی، تیز، بے رحم۔ اس بارش میں زینب چھت پر کپڑے اتار رہی تھی کہ پیچھے سے دروازہ بند ہونے کی آواز آئی۔ وہ پلٹی، اور وہ لمحہ اس کی زندگی کا سب سے خوفناک لمحہ بن گیا۔ یہاں الفاظ کانپتے ہیں، لیکن حقیقت ہے وہ ظلم جو کسی لڑکی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے تھا، زینب کے ساتھ ہو گیا۔ اس نے چیخنا چاہا لیکن آواز نہیں نکلی، روکنا چاہا لیکن طاقت نہیں تھی۔ جب سب ختم ہوا تو زینب فرش پر پڑی تھی، اور بارش چھت سے ٹپک ٹپک کر اس کے آنسوؤں میں مل رہی تھی۔ اس رات زینب نے پہلی بار نماز نہیں پڑھی بلکہ سجدہ کیا۔ وہ جائے نماز پر نہیں، فرش پر گری اور بس اتنا کہا، یا اللہ، میں نے کسی کو نہیں بتایا کیونکہ مجھے یقین ہے تو سب جانتا ہے۔ اگر میری زندگی یہی ہے تو مجھے صبر دے، اور اگر تو نے میرے لیے کچھ بہتر لکھا تو بس مجھے زندہ رکھنا۔ اس کی آنکھیں بند ہو گئیں، نہ نیند تھی نہ بے ہوشی، بس اللہ کی آغوش میں ایک ٹوٹا ہوا دل تھا۔ زینب نہیں جانتی تھی کہ یہ سجدہ اس کی قسمت کا موڑ بن چکا ہے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ جسے وہ ختم سمجھ رہی تھی وہ اصل میں آغاز ہے۔ لیکن یہ سچ ہے، جب ایک مظلوم خاموش ہو کر اللہ سے بات کرتا ہے تو پھر تاریخ شور مچاتی ہے۔ دروازے پر کھڑا فیصلہ۔ صبح ہوئی، لیکن زینب کے لیے کوئی نئی صبح نہیں تھی۔ آنکھیں کھلی تو سر بھاری تھا، جسم ٹوٹا ہوا، اور دل جسے رات میں وہی چھوڑ آئی ہو۔ چھوٹا بھائی علی اس کے پاس آ کر بولا، آپا، امی خواب میں آئی تھی، کہہ رہی تھی زینب کو کہنا وہ اکیلی نہیں ہے۔ یہ سن کر زینب کے آنسو پہلی بار خاموشی توڑ کر گرے۔ دوپہر کے وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ زینب چونکی۔ اس گھر میں دستک کم ہی تو ہوتی ہے۔ دروازہ کھلا تو سامنے خالہ صفیہ کھڑی تھی، ماں کی بہن، آنکھوں میں حیرت، چہرے پر فکر۔ زینب، تیری آواز فون پر کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی، اسی لیے آ گئی۔ خالہ کے الفاظ تیروں کی طرح نہیں، مرہم جیسے تھے۔ زینب کچھ بولی نہیں، بس نظریں جھکا لی۔ لیکن کبھی کبھی خاموشی سب کچھ کہہ دیتی ہے۔ وہ نظر جو سب سمجھ گئی۔ خالہ نے زینب کے بازوؤں پر نشان دیکھے، آنکھیں کے نیچے نیل
اور وہ خالی پن جو صرف ٹوٹے دل میں ہوتا ہے۔ انہوں نے زینب کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا اور آہستہ سے کہا، بیٹی یہ سب اکیلے برداشت کرنے کے لیے نہیں ہوتا۔ بس یہی جملہ تھا۔ زینب ٹوٹ گئی۔ وہ روئی، ایسا روئی جیسے برسوں کا بوجھ ایک لمحے میں بہا دیا گیا ہو۔ ہر بات کہہ دی، ہر ظلم، ہر ڈر، ہر زخم۔ خالہ خاموشی سے سنتی رہی، لیکن ان کی آنکھوں میں آگ جل رہی تھی۔ زینب، تو اب اس گھر میں ایک رات بھی نہیں رہے گی۔ یہ فیصلہ تھا، درخواست نہیں۔ خالہ نے اسی وقت اس کا سامان باندھا۔ باپ چیخا، گالیاں دی، لیکن خالہ چٹان کی طرح کھڑی رہی۔ اگر ایک لفظ بھی بولا تو میں قانون کے دروازے کھٹکھٹاؤں گی۔ یہ سن کر وہ خاموش ہو گیا، کیونکہ ظالم اکثر سچ سے ڈرتا ہے۔ خالہ کا گھر بڑا نہیں تھا، لیکن امن سے بھرا تھا۔ وہاں نماز کی آواز تھی، قرآن کی خوشبو تھی اور عزت تھی۔ پہلی رات زینب نے سکون سے نماز پڑھی۔ سجدے میں وہی الفاظ آئے، یا اللہ، شاید تو نے میری دعا سن لی ہے، لیکن زندگی آسان کہاں ہوتی ہے۔ خالہ اگلے دن زینب کو اسکول لے گئی۔ پرنسپل نے اس کی فائل دیکھی، نتائج دیکھے اور کہا، یہ بچی غیر معمولی ہے۔ اسکالرشپ کی بات پھر سے شروع ہوئی، لیکن ایک مسئلہ تھا، اگر کوئی اس کا سرپرست ذمہ لے۔ خالہ نے بغیر سوچے کہا، میں ہوں۔ زینب نے پہلی بار زندگی میں کسی کو اس کے لیے کھڑے ہوتے دیکھا۔ سایہ ابھی باقی تھا، لیکن ہر کہانی میں اندھیرا اتنی جلدی ختم نہیں ہوتا۔ اسی رات ایک انجان نمبر سے فون آیا۔ آواز سرد تھی، سمجھ لو زیادہ ہوشیاری مہنگی پڑتی ہے۔ خالہ کا چہرہ سخت ہو گیا۔ زینب کا دل پھر کانپ اٹھا۔ کیا وہ واقعی بچ گئی تھی، یا یہ سب ایک نیا امتحان تھا؟ زینب کھڑکی کے پاس کھڑی آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ چاند آج پورا تھا، لیکن اسے معلوم تھا کہ مکمل چاند سے پہلے اندھیری رات اور گہری ہوتی ہے۔ ڈر کے سائے میں ابھرتی ہمت وہ رات زینب کے لیے پھر جاگتی آنکھوں والی تھی۔ فون کا وہ سرد آواز بار بار کانوں میں گونجتی رہی، زیادہ ہوشیاری مہنگی پڑتی ہے۔ وہ جانتی تھی یہ محض دھمکی نہیں، یہ یاد دہانی کہ ظلم اکثر پیچھا نہیں چھوڑتا۔ خالہ صفیہ نے فون بند ہوتے ہوئے ہی کسی سے بات نہیں کی، نہ ڈانٹا نہ گھبرائی، بس خاموشی سے وضو کیا، 2 نفل پڑھے اور سجدے میں کافی دیر تک رہیں۔ سجدے سے اٹھ کر انہوں نے زینب کو دیکھا اور آہستہ سے کہا، بیٹی، ڈرنے کا وقت گزر چکا ہے، اب سمجھداری سے کھڑا ہونے کا وقت ہے۔ یہ پہلا موقع تھا جب زینب نے کسی بڑے کو اس قدر مضبوط دیکھا۔ اگلے دن خالہ زینب کو ساتھ لے کر ایک چھوٹے سے دفتر گئی۔ دروازے پر تختی لگی تھی، وکیل عمران احمد، اور داخل ہوتے ہی ایک درمیانی عمر کے شخص کھڑے ہو گئے، آنکھوں میں سنجیدگی، آواز میں ٹھہراؤ۔ خالہ نے مختصر مگر واضح ہر بات بتا دی۔ زینب خاموش بیٹھی رہی، لیکن ہر لفظ اس کے دل پر نقش ہوتا جا رہا تھا۔ وکیل عمران نے گہری سانس لی اور کہا، یہ کیس آسان نہیں ہے، لیکن ناممکن بھی نہیں۔ کیا تم گواہی دے سکو گی؟ یہ سوال زینب کے لیے کسی پہاڑ سے کم نہ تھا۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے، آنکھوں کے سامنے وہ رات زندہ ہو گئی۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہی، پھر دھیرے سے بولی، اگر میری خاموشی کسی اور لڑکی کو خاموش ہونے سے بچا سکتی ہے تو میں بولوں گی۔ یہ جملہ صرف جواب نہیں، یہ اعلان تھا۔ اسی دن اسکول سے بھی خوشخبری آئی، زینب کو مکمل اسکالرشپ مل چکی تھی۔ پرنسپل نے کہا، ہم اس بچی کو ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ زینب نے یہ سن کر دل ہی دل میں کہا، یا اللہ، یہ سب
تو ہی کر رہا ہے۔ لیکن اسی شام ایک اور جھٹکا آیا۔ خالہ کے گھر کے باہر 2 آدمی کھڑے تھے، چہرے چھپے ہوئے، آواز میں زہر۔ معاملہ یہیں ختم کر دو ورنہ انجام اچھا نہیں ہوگا۔ خالہ نے دروازہ بند کرتے ہوئے کہا، انجام اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، تمہارے نہیں۔ دروازہ بند ہوا، لیکن دلوں میں جنگ کھل چکی تھی۔ اسی رات زینب نے قرآن کھولا، نظر ایک آیت پر ٹھہر گئی، بے شک اللہ مظلوم کی دعا ضرور سنتا ہے۔ وہ روئی نہیں، بس مسکرائی۔ پہلی بار اسے محسوس ہوا کہ وہ صرف مظلوم نہیں رہی، وہ گواہ بننے والی ہے۔ اندھیرا اب بھی تھا، لیکن کہانی کا رخ بدل چکا تھا، کیونکہ جب ایک ڈری ہوئی لڑکی بولنے کا فیصلہ کر لے تو طاقتور لوگ کانپنے لگتے ہیں۔ عدالت کے دروازے پر صبح کا سورج آج کچھ زیادہ ہی تیز، یا شاید زینب کی آنکھیں روشنی کی عادی نہیں رہی تھی۔ وہ عدالت کے دروازے کے سامنے کھڑی تھی۔ یہ دروازہ صرف ایک عمارت نہیں تھا، یہ اس کی خاموشی اور آواز کے بیچ کھڑا تھا۔ خالہ صفیہ نے زینب کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا۔ بیٹی، بس یاد رکھنا، سچ کبھی اکیلا نہیں ہوتا۔ اندر داخل ہوتے ہوئے ایک عجیب سا ماحول تھا، لوگ، وکیل، پولیس، اور وہ نظریں جو زینب کو سر سے پاؤں تک تول رہی تھی۔ اس کا دل چاہا پلٹ جائے، لیکن اسے ماں کی آواز یاد آئی، سجدے میں گر کر جانا، پھر پیچھے مت ہٹنا۔ اللہ کی عدالت کے ایک کونے میں وہ بیٹھا تھا۔ زینب کی نظریں اچانک اس سے جا ٹکرائیں، دل جیسے سینے میں قید پرندہ بن گیا۔ وہی آنکھیں، وہی بے رحمی، وہی غرور۔ زینب کے ہاتھ پسینے سے بھیگ گئے۔ وکیل عمران نے آہستہ سے کہا، زینب، مجھے دیکھو، ماضی کو نہیں۔ یہ جملہ اس کے لیے رسی بن گیا۔ عدالت خاموش ہو گئی۔ جج کی آواز گونجی، مدعیہ، کیا آپ بیان دینے کے لیے تیار ہیں؟ یہ سوال سادہ تھا، لیکن اس کا وزن پہاڑ جیسا تھا۔ زینب کھڑی ہوئی، آواز پہلے کانپی، پھر ٹھہر گئی۔ جی، میں تیار ہوں۔ زینب نے وہ سب کہا جو اس نے مہینوں دل میں دفن رکھا تھا۔ ہر لفظ اس کے لیے سانس کی طرح تھا، مشکل لیکن ضروری۔ کمرہ عدالت خاموش تھا۔ کسی نے کھانسا نہیں، کسی نے سر نہیں ہلایا، صرف سچ بول رہا تھا۔ مخالف وکیل کھڑا ہوا تھا، کیا یہ سچ نہیں کہ آپ اکثر خاموش رہتی تھی؟ شاید یہ سب آپ کا وہم ہو۔ یہ جملہ خنجر تھا۔ زینب کے دل میں درد اٹھا، لیکن اس نے آنکھیں اٹھا کر کہا، خاموش ہونا رضامندی نہیں ہوتا، اور وہم زخم نہیں چھوڑتا۔ کمرہ عدالت میں سرگوشیاں ہوئی، کارروائی رکی۔ زینب بینچ پر بیٹھ گئی۔ اس نے آنکھیں بند کی اور دل میں کہا، یا اللہ، میری عزت میرے لفظوں میں رکھ دے۔ اچانک وکیل عمران کے پاس ایک پولیس افسر آیا، کچھ کاغذات تھمائے۔ وکیل عمران کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ انہوں نے جج سے اجازت لی اور کہا، جناب، ہمارے پاس ایک نیا ثبوت ہے۔ عدالت میں سناٹا چھا گیا۔ زینب نے حیرت سے دیکھا، یہ کیا تھا؟ کون سا ثبوت؟ فیصلہ ابھی دور تھا، لیکن کھیل بدل چکا تھا، کیونکہ سچ اب اکیلا نہیں تھا۔ سچ کا وزن۔ عدالت میں خاموشی ایسی تھی جیسے ہر سانس بھی اجازت لے کر آ جا رہی ہو۔ وکیل عمران نے فائل کھولی۔ کاغذات نہیں تھے، ثبوت تھے۔ جناب والا، یہ صرف ایک لڑکی کی گواہی نہیں، یہ سسٹم کی ناکامی کا ریکارڈ ہے۔ انہوں نے ایک پین ڈرائیو عدالت میں پیش کی۔ یہ آڈیو اور ویڈیو ریکارڈنگ ہے، ہمیں ایک پرانے موبائل سے ملی ہے جو واقعے کے وقت کمرے میں موجود تھا۔ زینب کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ موبائل کس کا تھا، اس کی ماں کا، وہ موبائل جو ماں نے آخری دن الماری میں چھپا دیا تھا۔ جج کے حکم پر ریکارڈنگ چلائی گئی۔ کمرہ عدالت ساکت ہو گیا۔ ایک آواز، کانپتی ہوئی، درد میں ڈوبی ہوئی، اگر میرے بعد میری بیٹی کے ساتھ کچھ ہو تو یہ ثبوت بنے گا۔ پھر وہ آوازیں
وہ جملے، وہ حقیقت جو جھٹلائی نہیں جا سکتی تھی۔ زینب کی آنکھوں سے آنسو نہیں گرے، وہ اندر سے خاموش ہو چکی تھی۔ وہ شخص جو اب تک اکڑ کر بیٹھا تھا اچانک پسینہ پسینہ ہو گیا۔ اس کے وکیل نے پانی مانگا۔ عدالت میں سب نے دیکھ لیا، سچ چہرے کا رنگ بدل دیتا ہے۔ جج نے چشمہ اتارا اور گہری آواز میں کہا، یہ کیس اب صرف الزام نہیں رہا، یہ جرم کی دستاویز ہے۔ انہوں نے فوری حکم دیا، ملزم کو تحویل میں لیا جائے اور تحقیقات دوبارہ کھولی جائیں۔ زینب کے کانوں میں یہ الفاظ گونجتے رہے، تحویل میں لیا جائے۔ خالہ صفیہ چپ چاپ بیٹھی تھی، ان کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں سجدے تھے۔ انہوں نے دل ہی دل میں کہا، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میری بہن کی امانت بچا لی۔ عدالت کے باہر میڈیا تھا، کیمرے، مائکس، سوالات۔ کیا آپ انصاف سے مطمئن ہیں؟ کیا آپ کو ڈر نہیں لگ رہا؟ زینب نے پہلی بار کسی سوال کا جواب دیا۔ ڈر اب میرے پیچھے ہے، سامنے صرف اللہ کا فیصلہ ہے۔ یہ جملہ اگلے دن ہر اسکرین پر تھا۔ رات کو زینب اکیلی چھت پر بیٹھی تھی، آسمان پر ستارے تھے۔ اس نے آہستہ سے کہا، امی میں ٹوٹی نہیں، میں کھڑی ہوں۔ ہوا آہستہ سے چلی، جیسے کسی نے سر پر ہاتھ رکھا ہو۔ آخری لائن۔ لیکن اسی رات خالہ کے فون پر ایک پیغام آیا، یہ ابھی ختم نہیں ہوا۔ زینب نے اسکرین دیکھی، دل میں ایک سوال ابھرا، کیا انصاف کی قیمت ابھی باقی ہے؟ خود لیتا ہے آزمائش کی دہلیز۔ وہ پیغام صرف الفاظ نہیں تھا، یہ وارننگ تھی، یہ ابھی ختم نہیں ہوا۔ زینب نے فون بند کیا اور آسمان کی طرف دیکھا۔ ستارے آج بھی وہی ہیں، لیکن دل میں ہلچل تھی۔ اگلی صبح خالہ صفیہ کے گھر پولیس آئی، تحفظ کے لیے احتیاط ضروری ہے، افسر نے کہا، کیونکہ اب معاملہ عام نہیں رہا۔ زینب نے خاموشی سے دروازہ بند ہوتے دیکھا۔ یہ تحفظ تھا یا ایک یاد دہانی کہ قیمت اب بڑھ چکی ہے؟ خالہ نے نماز کے بعد زینب کو پاس بٹھایا، بیٹی دو راستے ہیں، ایک ہم پیچھے ہٹ جائیں، خاموشی اوڑھ لیں اور شاید سب ٹھیک ہو جائے، دوسرا ہم سچ کے ساتھ آخر تک کھڑے رہیں، چاہے راستہ کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ زینب نے ایک لمحے کے لیے سوچا، پھر دھیرے سے بولی، خالہ میں پھر سے خاموش نہیں بننا چاہتی۔ یہ جملہ اس کے اندر کسی بند دروازے کے کھلنے جیسا تھا۔ اسی دن ایک اور فون آیا، نمبر نیا تھا، آواز نرم تھی لیکن لفظ زہریلے، لڑکی ہو، زندگی جیو، کیس واپس لے لو، ہم معاوضہ دینے کو تیار ہیں۔ زینب نے آنکھیں بند کی اور کہا، میری عزت قیمت پر نہیں بکتی۔ فون کٹ گیا، لیکن فیصلہ ثبوت ہو چکا تھا۔ اسی رات زینب نے لمبا سجدہ کیا، کوئی لمبی دعا نہیں، کوئی شکوہ نہیں، بس یہ الفاظ، یا اللہ اگر یہ راستہ تیرا پسندیدہ ہے تو مجھے مضبوط رکھ۔ جب وہ اٹھی تو کندھے ہلکے تھے۔ اسکول میں ٹیچر نے اسے الگ ہلا کر کہا، زینب ایک NGO تمہاری کہانی سن کر تم سے ملنا چاہتی ہے، وہ تمہاری تعلیم اور تحفظ دونوں میں مدد کریں گے۔ زینب کے دل میں پہلی بار وہ روشنی اتری، شاید اللہ راستے کھول رہا تھا۔ لیکن اسے شام ایک خبر آئی، ملزم کے خاندان نے ضمانت کی درخواست دائر کر دی تھی۔ زینب کے ہاتھ کانپ گئے، اگر وہ باہر آ گیا تو خالہ نے اس کا ہاتھ تھاما تو ہم اور مضبوط ہوں گے۔ خطرہ قریب تھا، لیکن ایمان اس سے بھی قریب تھا۔
کیونکہ جب مظلوم اللہ کے سہارے کھڑا ہو جائے تو ڈر راستہ بدل لیتا ہے۔ جب انصاف ڈگمگایا، عدالت کے باہر ہوا آج بوجھل تھی، جیسے ہر سانس کسی فیصلے کا انتظار کر رہی ہو۔ زینب بینچ پر بیٹھی تھی، ہاتھ میں تسبیح، لبوں پر خاموش دعا۔ آج ضمانت کا فیصلہ ہونا چاہیے تھا۔ جج نے فائل بند کی اور کہا، عدالت عارضی طور پر ضمانت منظور کرتی ہے۔ یہ سنتے ہی زینب کے دل میں کچھ ٹوٹ گیا۔ خالہ نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا، لیکن زینب کے کانوں میں بس ایک ہی لفظ گونج رہا تھا، ضمانت۔ وہ شخص مسکراتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی مسکراہٹ زینب کے لیے پرانا زخم تھی۔ شام کو زینب کو لگا وہ سب کچھ پھر سے کھو دے گی۔ دروازے کی ہر آواز دل دہلا دیتی، ہر سائے میں خطرہ نظر آتا۔ یا اللہ، کیا یہی انصاف ہے؟ یہ سوال اس کے دل میں چپ گیا۔ خالہ صفیہ نے زینب کو سامنے بٹھا کر کہا، بیٹی، عدالت کا فیصلہ آخری نہیں ہوتا، اللہ کا ہوتا ہے۔ انہوں نے قرآن کھولا اور پڑھا، اور ہم نے ظالموں کو مہلت دی ہے، چھوٹ نہیں۔ زینب نے سر ہلایا۔ وہ سمجھ گئی یہ جنگ لمبی ہے۔ اگلے دن ایک عورت ان کے گھر آئی، سادہ لباس، آنکھوں میں اعتماد۔ میرا نام سارہ خان ہے، میں ایک NGO کے ساتھ کام کرتی ہوں، مظلوم عورتوں کے لیے۔ زینب نے حیرت سے کہا۔ سارہ نے کہا، تم اکیلی نہیں ہو، اب یہ کہانی صرف تمہاری نہیں رہی۔ آواز کا پھیلنا نے اس NGO نے زینب کا کیس قانونی اور سماجی دونوں طرح سے اٹھا لیا۔ میڈیا میں بات پھر سے گرم ہونے لگی، لیکن اس بار زینب خاموش نہیں تھی۔ وہ انٹرویو میں بس ایک جملہ کہتی، میں انصاف مانگ رہی ہوں، ہمدردی نہیں۔ یہ جملہ لاکھوں دلوں تک پہنچا۔ اسی رات زینب چھت پر آسمان کو دیکھ کر کہا، امی، ڈر لگتا ہے، لیکن میں پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ ہوا آہستہ سے چلی، جیسے جواب دے رہی ہو۔ اچانک ایک پتھر دیوار سے ٹکرایا، ساتھ ایک پرچی لگی تھی، گری۔ اس پر لکھا تھا، آواز زیادہ اونچی ہوئی تو خاموش کر دی جائے گی۔ زینب نے پرچی مٹھی میں دبا لی، آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، آگ تھی۔ خاموشی پر حملہ۔ وہ پرچی زینب کی مٹھی میں کانٹوں کی طرح چپھ رہی تھی۔ خاموش کر دی جائے گی۔ یہ الفاظ صرف دھمکی نہیں تھے، یہ اعلان تھے۔ اسی رات بجلی اچانک چلی گئی، پورا محلہ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ خالہ صفیہ نے فوراً دروازے کی کنڈی چڑھا لی۔ زینب، میرے پیچھے رہنا۔ دل کی دھڑکن کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ اچانک باہر شور ہوا، قدموں کی آوازیں، سرگوشیاں، اور پھر ایک زوردار دھماکہ۔ کھڑکی کا شیشہ فوراً ٹوٹ گیا، فرش پر بکھر گیا۔ زینب نے خود کو دیوار سے لگا لیا، سانس روک لی۔ اسی لمحے پولیس کی سائرن سنائی دی، کوئی بھاگتا ہوا نظر آیا۔ چند لمحوں میں سب ختم ہو گیا، لیکن دلوں پر نشان رہ گیا۔ پولیس نے بتایا، یہ ڈراؤ دھمکاؤ کی کوشش تھی، واضح پیغام، پیچھے ہٹو۔ سارہ خان بھی پہنچ گئی، ان کی آنکھوں میں غصہ تھا۔ اب ہم اور زور سے آواز اٹھائیں گے۔ سب کے جانے کے بعد زینب سجدے میں گئی، آنسو زمین پر گرے، لیکن آواز مضبوط تھی، یا اللہ، اگر میری جان بھی اس راستے میں لگ جائے تو اسے قبول کر لینا، مگر مجھے جھکنے مت دینا۔ جب وہ اٹھی تو چہرے پر عجیب سکون تھا۔ اگلے دن پریس کانفرنس تھی۔ زینب مائک کے سامنے کھڑی تھی، ہاتھ کانپ رہے تھے، لیکن الفاظ نہیں۔ یہ حملہ مجھے ڈرانے کے لیے تھا، لیکن میں صاف کہتی ہوں، میں پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو آگ کی طرح پھیل گئی۔ ہزاروں پیغامات، ہم تمہارے ساتھ ہیں،
تم ہماری بہن ہو۔ زینب نے پہلی بار محسوس کیا کہ وہ اکیلی نہیں۔ اسی دن ایک اور خبر آئی۔ حملے کی بنیاد پر عدالت نے ضمانت کے شرائط سخت کر دیں، ملزم پر پابندیاں لگ گئیں۔ یہ چھوٹی جیت تھی لیکن امید والی۔ رات کو زینب پھر چھت پر آئی۔ آسمان پر بادل تھے لیکن چاند بھی جھلک رہا تھا۔ اس نے آہستہ سے کہا، امی، ڈر اب بھی ہے لیکن میں مضبوط ہوں۔ ظلم نے حملہ کیا لیکن خاموشی اب ہتھیار بن چکی تھی۔ عدالت کا دن اب دور نہیں تھا، وہ دن جس کا بوجھ زینب کے دل پر پہاڑ بن چکا تھا۔ لیکن اس بار وہ اکیلی نہیں تھی۔ عدالت کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ میڈیا، وکلاء، سماجی کارکن اور وہ نظریں جو اب زینب کو کمزور نہیں مضبوط دیکھ رہی تھی۔ جج نے سخت لہجے میں کہا، یہ کیس اب انجام کی طرف جا رہا ہے۔ کوئی نیا ثبوت یا گواہ ہو تو اب پیش کیا جائے۔ ایک لمحے کی خاموشی، پھر دروازہ کھلا۔ ایک مرد آہستہ آہستہ اندر آیا، چہرہ جھکا ہوا، قدم لڑکھڑاتے ہوئے۔ یہ وہی شخص تھا جو اس رات قریب ہی موجود تھا، ملزم کا پرانا دوست۔ کمرہ عدالت سانس روک کر اسے دیکھنے لگا۔ وکیل عمران نے پوچھا، کیا آپ سچ بولنے کے لیے تیار ہیں؟ اس نے گہری سانس لی۔ میں کئی راتیں سو نہیں سکا۔ جو دیکھا وہ ضمیر پر بوجھ بن گیا تھا۔ اس نے ہر بات بتا دی، وہ رات، وہ آوازیں، وہ دھمکیاں، اور بعد میں خاموش رہنے کی قیمت۔ مجھے پیسے دیے گئے تاکہ میں بولوں نہ۔ یہ سنتے ہی کمرہ عدالت سرگوشیوں سے بھر گیا۔ جج نے زور سے ہتھوڑا مارا۔ خاموش۔ زینب کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آنکھوں میں نہیں، سچ میں دیکھ رہی تھی۔ ملزم اپنی کرسی پر ساکت نہیں رہ سکا، چہرہ زرد، ہونٹ کانپتے۔ یہ پہلی بار تھا کہ طاقتور کمزور نظر آ رہا تھا۔ زینب نے دل ہی دل میں کہا، یا اللہ، اگر آج انصاف نہ ملا تو مجھے صبر دے، اور اگر ملا تو مجھے شکر۔ جج نے کچھ لمحے فائل دیکھی، پھر سیدھا کہا، عدالت یہ مانتی ہے کہ مدعیہ کی گواہی اور شواہد مکمل اور مضبوط ہیں۔ کمرہ عدالت خاموش تھا، سانسیں تھم گئی تھیں۔ لیکن اچانک جج نے کہا، فیصلہ آج نہیں، کل سنایا جائے گا۔ یہ سن کر زینب کا دل ایک لمحے کو ڈوب گیا۔ کل ایک اور رات، ایک اور انتظار۔ رات کو زینب نے قرآن کھولا۔ آنکھیں ایک آیت پر ٹھہر گئیں، بس بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ اس نے قرآن سینے سے لگایا اور پہلی بار مسکرا دی۔ ایک مثال جب ایک دعا فیصلہ بن گئی۔ صبح کی ہوا آج مختلف تھی، ہلکی، صاف، جیسے رات بھر کا بوجھ اٹھا لیا گیا ہو۔ زینب عدالت کے دروازے پر کھڑی تھی، دل تیز دھڑک رہا تھا لیکن آنکھوں میں خوف نہیں تھا، یقین تھا۔ کمرہ عدالت خاموش تھا، ہر کوئی اپنی سانسیں روک کر بیٹھا تھا۔ جج اندر آئے، سب کھڑے ہو گئے۔ زینب نے دل ہی دل میں کہا، یا اللہ، میں نے جو سہا وہ تو جانتا ہے، اب تیری مرضی، اب جو ہو وہ تیری مرضی۔ جج نے گہری آواز میں فیصلہ پڑھنا شروع کیا۔ تمام شواہد اور گواہوں کی اور حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے عدالت اس نتیجے پر پہنچتی ہے کہ ملزم جرم کا مرتکب ثابت ہوتا ہے۔ ایک لمحہ پھر وہ الفاظ جو زینب نے خوابوں میں بھی سننے کی ہمت نہ کی تھی کہ ملزم کو سخت سزا سنائی جاتی ہے اور کسی بھی قسم کی رعایت نہیں دی جائے گی۔ زینب کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، لیکن یہ آنسو کمزوری کے نہیں تھے،
یہ انصاف کے آنسو تھے۔ خالہ صفیہ نے اسے سینے سے لگا لیا۔ دیکھا بیٹی، اللہ خاموش نہیں ہوتا۔ وہ شخص جس کے نام سے لوگ کانپتے تھے آج خاموش کھڑا تھا، نہ مسکراہٹ، نہ غرور، نہ طاقت، صرف خالی آنکھیں۔ طاقت سچ کے سامنے ٹک نہیں سکتی۔ عدالت کے باہر لوگ جمع تھے، میڈیا، NGO، عام عورتیں، طالبات، سب ایک نام لے رہے تھے، زینب۔ لیکن زینب نے مائک پر صرف ایک بات کہی، یہ فتح صرف میری نہیں، یہ ہر اس لڑکی کی ہے جو ڈر کے باوجود سچ بولتی ہے۔ کچھ مہینوں بعد زینب یونیورسٹی کے گیٹ پر کھڑی تھی، ہاتھ میں کتابیں، آنکھوں میں خواب۔ اس نے سائیکالوجی اور دونوں کا منتخب کیا تھا اور لاء کو منتخب کیا تھا۔ میں اب دوسروں کی آواز بنوں گی، وہ مسکرا کر بولی۔ ایک دن زینب ماں کی خاموشی سے اپنے دل میں سوچا کہ آہستہ سے پھر کہا، امی آپ کی بیٹی ٹوٹی نہیں، آپ کی دعا قبول ہو گئی۔ ہوا ہلکی سی، جیسے جواب ملا ہو۔ رات کو زینب چھت پر کھڑی آسمان دیکھ رہی تھی، چاند پورا۔ اب اسے اندھیری راتوں سے ڈر نہیں لگتا تھا، کیونکہ وہ جان چکی تھی جب ایک مظلوم سجدے میں اپنی بات اللہ تک پہنچا دے تو فیصلہ زمین پر اترتا ہے۔ مورل آف دا اسٹوری، یہ کہانی صرف ایک لڑکی کی نہیں ہے، یہ ہر اس خاموش کی آواز ہے جو انصاف کی منتظر ہو۔ اگر آپ تمام کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب اینڈ کمنٹ کیجیے، جس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔